السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ امیتابھ بچن ہے اور دوسرا قرآن شریف ہے اور دوسری طرف امیتابھ بچن ہے جو کہ جوتے پہن کے فوٹو لگا ہوا ہے۔ یہ اتنا بڑا ماحول خراب کرنے کے لیے اپنا پرچار کر رہے ہیں۔ کون پیغمبر نہیں تھے؟ اس پرشن کو بدلنا چاہیں گے آپ؟ انڈیا سے ایک کے بعد ایک افسوسناک خبر قرآن کے حوالے سے سننے کو مل رہی ہے، جس میں نہ صرف اس مقدس کتاب کی قانونی طور پر تعریف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ ایک لون کمپنی نے باقاعدہ طور پر سورہ یاسین کی آیات کا ایک صفحہ امیتابھ بچن کی تصویر کے ساتھ چھاپ کر اس کی توہین کی ہے۔ لیکن میڈیا پر نہ تو اس کو ڈسکس کیا گیا اور نہ ہی اس خبر کو دکھا کر کوئی کارروائی کی گئی۔ یہ ایڈ تقریباً 1 مہینہ پرانا ہے، جسے دیکھ کر کسی بھی مسلمان کا خون کھولنے لگے گا، جسے بنایا ہے ایک متھول فائنانس نام کی ایک کمپنی نے، جو کہ ایک گولڈ لون کمپنی ہے۔ یہاں پر آپ اپنا سونا جمع کروا کر سود پر قرضہ لے سکتے ہیں۔ امیتابھ بچن، جسے بھارت کے اندر ایک کامیاب ترین فلم سیلیبریٹی مانا جاتا ہے اور لوگ باقاعدہ طور پر خدا کی طرح اس کی پوجا کرتے ہیں، یہ اس کمپنی کا برانڈ ایمبیسڈر ہے، جس کے لیٹسٹ ایڈ کے اندر ایک طرف تو سود جیسی حرام چیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس کے دوسرے صفحے پر قرآنی آیات کو پرنٹ کیا گیا۔ استغفر اللہ! اس سے بڑی سوچی سمجھی توہین بھلا اس مقدس کتاب کی اور بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ ایک طرف تو جوتے پہن کر کھڑے ہوئے امیتابھ بچن کی تصویر ہے، جسے بند کرنے پر یہ تصویر قرآن مجید کی مقدس آیات کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ ان اشتہارات کو لاکھوں کی تعداد کے اندر ان کے ہیڈ کوارٹر سے پورے بھارت کے اندر پھیلایا گیا، تاکہ مسلمانوں کو اکسا کر انہیں ایک وحشی اور جاہل قوم کے طور پر میڈیا کے ذریعے دنیا بھر کے اندر پروموٹ کیا جائے کہ یہ سب کے سب مسلمان ایک دہشت گردانہ سوچ رکھنے والے ہیں، اسی لیے انہیں اس ملک کے اندر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اور گودی میڈیا اصل ملکی مسائل سے اپنے لوگوں کی توجہ کو ہٹا کر کئی مہینے تک اس معاملے کو گھسیٹ کر اور وقت گزار کر TRP بھی حاصل کر سکے۔ اور یہی ایجنڈا BJP اور RSS جیسی نسل پسندانہ تنظیموں کا ووٹ بینک حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ بن چکا ہے۔ ایک ایسی مقدس کتاب جسے بغیر وضو کیے اور بنا پاک ہوئے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسے ایک عام سے پمفلٹ پر چھاپنا جسے لوگ دیکھ کر اسے ایک عام سی اور حقیر سی چیز جان کر اسے روڈ پر پھینک بھی دیتے ہیں، جبکہ ان قرآنی آیات کے ساتھ جس لعنت کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ ہے سود، جس کے بارے میں سورہ البقرہ کی آیت 278 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مومنوں خدا سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک حرام چیز کو لے کر اس قرآن کریم جیسی مقدس کتاب سے جوڑ کر اس کی توہین کرنا کوئی غلطی یا کم علمی ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان دونوں چیزوں کا کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ان قرآنی آیات کے ساتھ رکھ کر اس حرام چیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ محض اتفاق یا غلطی بالکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسے اشتہارات بنانے کے لیے یہ ایڈورٹیزمنٹس کمپنیاں پوری طرح سے ریسرچ کرتی ہیں، کیونکہ یہی اشتہارات بعد میں اس کمپنی کے ریپوٹیشن بھی بن جاتے ہیں۔ اسی لیے بنا ریسرچ کیے اور بنا کسی مقصد کے اس طرح کے کنٹروورشل ایڈز کو پبلش کرنا ممکن نہیں ہے۔ انڈیا کے مسلمانوں نے جب اس پر احتجاج کیا تو عارضی طور پر متھول فائنانس کے مینیجر کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ اور ایسا بھی ممکن نہیں کہ بنا اشتہار کا فارمیٹ سمجھائے امیتابھ بچن کو بھی اس اشتہار کے لیے راضی کر لیا گیا ہو، کیونکہ کسی فلم کے اسکرپٹ کی طرح پہلے انہیں پورا فارمیٹ کسی بھی ویڈیو کمرشل کے لیے یا ایڈ کے لیے باقاعدہ سمجھایا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ شخص جان بوجھ کر اس ایجنڈا کا حصہ ہے، جسے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی اور فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے ایک مورے کے طور پر جان بوجھ کر استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک لمحے کو ہم مان لیتے ہیں کہ شاید یہ سب امیتابھ بچن سے لا علمی کے اندر ہوا، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ 28 اگست 2011 کو اپنے مشہور پروگرام کون بنے گا کروڑ پتی میں یہ شخص اپنے سامنے بیٹھے کنٹیسٹنٹ سے یہ سوال کرتا ہے کہ قرآن مجید کس پیغمبر نے لکھا تھا۔ سوال پر ذرا غور کریں کہ کس پیغمبر نے خود سے لکھا، یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، بلکہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود سے لکھا۔ مزید کون بنے گا کروڑ پتی کے ایک اور ایپیسوڈ کے اندر ایک مسلمان لڑکے کو ہاٹ سیٹ پر بٹھا کر یہ اس سے یہ سوال کرتا ہے کہ ان میں سے کون پیغمبر نہیں تھے، اور آپشن ہے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت محمد، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام، اور یہ مسلمان لڑکا جواب دیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام۔ کیا ایک مسلمان کو اپنے دین کے بارے میں اتنا بھی علم نہیں ہوگا؟ یعنی یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کے پاس اپنے بنیادی عقائد کا بھی علم نہیں ہے، اور سبھی مسلمان ایسے ہی کم عقل، جاہل اور بے دین قوم ہیں، جن کے پاس دنیا داری کی تو بہت ساری ڈگریز ہیں مگر دین کا کوئی علم نہیں۔ انہیں اپنے بچوں کو وکیل، ڈاکٹر، جج اور انجینئر بنانے کی فکر ہے، لیکن مسلمان بنانے کی کوئی فکر نہیں۔
جبکہ دوسری طرف بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ شو کے ہر ایک اسکرپٹ کو ڈائریکٹر کی مرضی سے لکھا گیا ہو، یہ اشتہار بھی کمپنی کی مرضی سے بنا کر تیار کیے گئے ہوں، اور اپنی کم عقلی اور اسلامی تعلیمات کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے امیتابھ بچن کو ایک مورے کے طور پر اس نفرت کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، کیونکہ یہ شخص کئی بار دلی سکون کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا برملا اظہار میڈیا پر بھی کر چکا ہے۔ کئی بار اس نے قرآنی آیات نہ صرف پڑھ رکھی ہیں بلکہ سوشل میڈیا پر اسے شیئر بھی کر رکھا ہے۔ اسلام کی دعوت سے پہلے کئی دشمن ایسے تھے جو اسلام اور اس کے دائی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جان سے مار دینا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہدایت بخشی بلکہ انہی کے ذریعے اسلام کا بول بالا پوری دنیا کے اندر کیا، جس میں حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کے نام شامل ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اس طرح کی گستاخیوں پر آواز اٹھانا بھی ہمارا فرض ہے تاکہ مستقبل کے اندر کوئی دوبارہ ایسا کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب پر کافروں کے مسلسل وار اس وقت بھی جاری ہیں۔ حال ہی میں وسیم رضوی جیسے ایک بدبخت نے، جو کہ ایک فلم پروڈیوسر اور اتر پردیش کے شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین اور بی جے پی کا نمائندہ ہے، جس کا کام ہی ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا کر اور فتنہ پھیلا کر مسلمانوں کو مزاحمت کے لیے اکسانا ہے تاکہ ان پر دہشت گردی کا لیبل لگایا جا سکے۔ اس نے انڈین سپریم کورٹ کے اندر کیس دائر کیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر 26 آیات ایسی ہیں جو کہ دہشت گردانہ سوچ کو بڑھاوا دیتی ہیں، اسی لیے انہیں قرآن سے نکالا جائے۔ استغفر اللہ۔ اس کا کہنا ہے کہ خلفاء راشدین نے انہیں اپنی مرضی سے اس کے اندر شامل کیا، جنہیں آج کے دور کے حساب سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت بھارت کی گرتی ہوئی جی ڈی پی، کسان مارچ، بارڈر کی صورتحال اور مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ بھارتی عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بی جے پی نے اسے ایک نئے مورے کے طور پر لانچ کیا تاکہ تمام میڈیا کی توجہ اس پر مرکوز کر کے اصل ملکی مسائل سے ان کی توجہ کو ہٹایا جا سکے۔ اس کے علاوہ شیعہ سنی فرقہ واریت کو بھی لانچ کیا جائے اور جب مسلمان متحد ہو کر اس کے خلاف احتجاج کریں تو انہیں ایک بار پھر سے دہشت گردانہ اور جاہل قوم کے طور پر پوری دنیا کے سامنے پورٹرے کیا جائے۔ جبکہ شیعہ عالموں نے بھی اس کے بیان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس شخص کا دماغ خراب ہے، اسے کسی مینٹل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شخص اس سے پہلے بھی رام کی جنم بھومی جیسی فلم بنا کر شیعہ ہندو اور مسلم فسادات پر بابری مسجد جیسے کنٹروورشل ٹاپک کو لے کر فلم بنا چکا ہے۔ یہ فلم بنا کر مسلمانوں کو گمراہ کر چکا ہے اور اس پروپیگنڈا کے اندر اب اس کو کافی مہارت حاصل ہو چکی ہے۔ اسی لیے اسے چن کر عین اس موقع پر لانچ کیا گیا جس وقت بھارت کے حالات بدستور تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور اپنی اسی انتہا پسندانہ سوچ کی وجہ سے بی جے پی بنگال کا الیکشن بھی ہار چکی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس شخص کے پاس کیا قانونی طور پر، اخلاقی یا مذہبی طور پر جواز ہے کہ یہ شخص قرآن کریم کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کرے؟ کیا نعوذ باللہ یہ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کا مالک ہے کہ اس کے اندر جو بھی بدلاؤ کرے، یا یہ صرف اس کی پراپرٹی ہے؟ یہ کس حیثیت میں یہ سب کرنا چاہتا ہے؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ اس شخص کے بارے میں اس کے سگے بھائی کا بیان ہے کہ یہ صرف نام کا مسلمان ہے، نہ اس نے کبھی نماز پڑھی نہ کبھی روزہ رکھا، اس کا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں۔ تو پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، وہ نماز نہ روزہ کچھ کرتے نہیں، نہ ان کو دین نہ اسلام سے کوئی مطلب ہے۔ اور ہوگا بھی کیسے، کیونکہ اس طرح کی مذموم کوشش کوئی پہلی بار نہیں کی گئی، بلکہ تاریخ کے اندر ایسا کئی بار پہلے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس لیے اس کی کوئی آیت تو دور کی بات کوئی قرآن کریم کے کسی لفظ کے زیر زبر کو بھی نہیں بدل سکتا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے کی مقدس کتابوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا اور لوگوں نے اپنے فائدے اور مرضی کے لیے ان میں بدلاؤ شروع کر دیے۔ اور اگر قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کے ساتھ بھی ایسا ہوتا اور ہر شخص اپنی مرضی سے اسے بدلنے لگتا تو آج قرآن کریم کا حال بھی ان آسمانی کتابوں جیسا ہی ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کا تو یہ اشر ہوا کہ اب خود یہودی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ تورات کی بجائے اب تالمود پر عمل کرتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ تالمود کی اہمیت وہی ہے جو کہ ہمارے ہاں حدیثوں کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب کوئی وحی آتی تو وہ فوراً اس کو لکھوا دیا کرتے، لیکن آج اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا، بلکہ جس اوریجنل زبان کے اندر انجیل کو لکھا گیا وہ زبان ہی دنیا سے غائب ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 صحابیوں کی لکھی ہوئی یادداشتیں موجود ہیں اور 18 باب سینٹ پال کے لکھے ہوئے ہیں جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تک نہیں ہے۔ قرآن کریم کا اپنی اصلی حالت کے اندر قائم رہنا ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کے اندر انجیل کسی بھی عام شخص کی پہنچ کے اندر نہیں تھی؟ یہ ایک خاص کمرے کے اندر میز پر اس طرح سے موجود ہوتی تھی کہ اس پر تالا لگا ہوتا تھا کہ وہاں سے اسے کوئی اٹھا نہ سکے، اور اس کی تصویریں امریکہ کے رسالے لوک کے اندر چھپ چکی ہیں۔ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے صرف بڑے بڑے پادری ہی اس کمرے کے اندر جا سکتے تھے، اور عام عیسائیوں کو ہر بات کی رہنمائی انہی پادری سے لینا پڑتی، اور ظاہر ہے کہ یہ بڑا مشکل کام تھا۔ جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی آپ پر وحی اترتی آپ کے ارد گرد لوگ جمع ہو کر وحی کو لکھ لیتے،
لیکن لکھنے والے لوگ بہت کم تھے کیونکہ عربوں کو زمانے کے اندر زیادہ تر لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اسی لیے زیادہ تر لوگ اس کو سن کر یاد کر لیا کرتے۔ اگر کتابوں سے مٹا بھی دیا جائے تو آج پوری دنیا کے اندر اتنے حافظ قرآن موجود ہیں کہ اگر آپ کوئی تحریف شدہ آیت یا ایون کہ کوئی زیر زبر کی بھی غلطی کریں تو وہ فوراً سن کر آپ کی اصلاح کریں گے، کیونکہ اس کو نازل کرنے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اسی لیے دنیا کی تمام طاقتیں مل بھی جائیں تو اس کتاب کو نہ تو بدل سکتی ہیں اور نہ ہی کسی بھی طرح سے اس کی توہین کرنے کی کوشش کر کے لوگوں کو گمراہ کر سکتی ہیں، بلکہ الٹا اس طرح سے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو کر کافروں کے خلاف متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور اسی لیے یہ کتاب قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔